عزیز طلباء، ترقی پسند تنقید اور جدید تنقید پر آپ سے گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم معاصر اردو تنقید کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے مابعد جدید تنقید سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس رجحان نے کن نئے تنقیدی مباحث کی ابتدا کی۔ 1960 کے بعد جب ہمارے یہاں جدیدیت پر گفتگو نے محاورے کی شکل اختیار کر لی تھی، مغرب میں ان دنوں مابعد جدیدیت مکمل طور پر ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ اسے ایک عام اصطلاح کے طور پر ان تبدیلیوں اور نئے رویوں کے ضمن میں استعمال کیا جانے لگا تھا جو 1940 اور 1950 کے درمیان ادب، فن، موسیقی، آرکیٹیکچر اور فلسفہ وغیرہ میں رونما ہو رہے تھے۔ مابعد جدیدیت کی تشکیل میں ساختیات اور پس ساختیات کے مختلف نوع تصورات کی خاص اہمیت ہے۔ ساختیات بشری علوم میں ایک فکری تحریک کے طور پر بیک وقت فلسفہ، لسانیات، تاریخ، سماجیات اور ادبی تنقید جیسے کروؤں پر اثر انداز ہوئی۔ اس نے بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے تعلق سے اثر نو غور کرنے پر نہ صرف مہمیز کی، بلکہ اس نے صنفی کردار، صنفی حیثیت، تفاعل اور رویوں کی طرف بھی تاریخی اعتبار سے غور و فکر کے لیے اکسایا۔ ساختیات کا بنیادی سروکار زبان ہی ہے۔ جدیدیت میں تکثیر معنی اور ابہام کے معنی ایک ہی تھے، اور یہ بھی کہ معنی کشائی اور اصلی اور بنیادی معنی تک رسائی بالآخر ممکنات میں سے ہے۔ ساختیات بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی بھی موجود و متعلقہ تہذیب کے کوڈز اور رسومیات یعنی مفاہیم و کنونشنز کا علم ہے تو ترسیل بہرحال ممکن ہے۔ ہمارے یہاں مابعد جدید نقادوں مثلاً گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، ضمیر علی بدایونی، قمر جمیل اور فہیم اعظمی نے متن کے خودکار و خود مکتفی ہونے اور مصنف کے معنی کے مقتدر اعلیٰ ہونے کو چیلنج کیا اور یہ تصور قائم کیا کہ معنی قرأت کے تفاعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے تنقید یا ادب فہمی کا ایک ماڈل بھی پیش کیا ہے اور اس امر پر زور دیا ہے کہ زبان ایک سماجی ساخت بلکہ خود ایک آئیڈیالوجی ہے۔ کوئی اظہار مکمل اظہار نہیں ہوتا، معنی زبان کی بافت ہے۔ اس طرح موضوع اور شعور بھی مخاطبے یا ڈسکورس کی تشکیل ہے۔ معنی فہمی کے ساختیاتی، تہذیبیاتی اور حرمینیاتی تصورات نے قاضی افضال حسین، ابوالکلام قاسمی اور شافع قدوائی ہی پر گہرا اثر نہیں کیا، بلکہ جدیدیت کے سب سے بڑے علمبردار شمس الرحمن فاروقی بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ شورانگیز کی تشریحات اور دیباچے اس کی نمایاں مثال ہیں۔ دیویندر سر، وہاب اشرفی اور حمیدی کاشمیری کی نئی تحریروں میں بھی ان نئے رجحانات کا آسانی سے سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ وہاب اشرفی نے مابعد جدیدیت کے تصورات پر اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تنقید ساختیات و پس ساختیات کے ذریعے اس انضمامی تنقید یا متبادل تنقید یا آلٹرنیٹیو کرٹیسزم کی طرف محو سفر ہے، جس کے لیے کوئی بھی خاص علم، فلسفہ اور طریقہ کار صیغہ ممنوع کی حیثیت نہیں رکھتا، اور کھلاپن
اور کشادہ نفسی کی جس کی پہلی شناخت کہلاتی ہے۔ تھیوری کے سلسلے میں ماڈرن لٹریری تھیوری 1989 کے مرتبین فلپ رائس اور پی واگھ کے درج ذیل خیالات ہماری توجہ کے مستحق ہیں، جنہیں میں نے ان کی مختصر مگر جامع تمہید سے اخذ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: الف، ادبی مطالعات ہمیشہ تکثیری نظام ہائے نقد کے حامل رہے ہیں۔ ب، ادبی تھیوری محض موجودہ ادوار کی عطا نہیں ہے، بلکہ ادبی تنقید کی تاریخ میں مختلف صورتوں میں اس نے ظہور پایا ہے۔ جیم، اس میں انقلابی تغیر کے آثار 1960 کے ارد گرد رونما ہوئے، جس کے بعد تھیوری سازی دانش کے ایک سراغ میں بدل گئی۔ دال، کوئی ادبی تھیوری اگر نئی معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادب کے تعلق سے کسی نئی تھیوری نے تشکیل پائی ہے، بلکہ کیفیتی اور کمیتی سطح پر عصری ادب میں جس تفریق اور اختلاف کی جہت نے نمو پائی ہے، اسی میں تھیوری یا کسی نئی تھیوری کے اسباب بھی مضمر ہیں۔ روایتی تنقید کی وہ مختلف شکلیں جن کے تحت ادب کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے، تھیوری سے آزاد کبھی نہیں رہیں، اور نہ انہیں خالص مدرسانہ مساعی کا نام ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ تنقید کی تمام شکلیں یعنی رجحان، اسکول، تھیوری یا تھیوریوں کے ملغوبے پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ فلپ رائس کا یہ خیال درست ہے کہ ہم جسے محض تنقید کا نام دیتے ہیں، اس کی اپنی کوئی نہ کوئی فکری اساس ضرور رہی ہے۔ بات بس اتنی ہے کہ نئے ادبی اور تہذیبی مطالعات نے ایک نئے مکالمے کی راہ باز کی ہے، اور بعض نتائج کی شکلیں بھی یقیناً کسی نہ کسی پہلو سے بدلی ہوئی ضرور ہیں۔ ان میں سے اکثر رجحانات پہلے بھی کار فرما رہے ہیں، لیکن بعض ادبی اور غیر ادبی بالخصوص عارضی نوعیت کی تحریکات کی انتہا پسندانہ اور بھڑکیلی وضع کے دباؤ یا اثر کے تحت انہیں پھولنے پھلنے کا موقع نہیں دستیاب ہو سکا۔ اشیاء کی ماہیت اور اخلاقیات کی طرف نئی رغبتوں کے باعث ادبی مطالعات میں تھیوری کے لیے از خود گنجائش نکل آئی۔ ساختیات، رد تشکیل، مارکسی و نو مارکسی یا تہذیبی مطالعہ اور انہی کے زیر اثر واقع ہونے والی قاری اساس تنقید، نو تاریخیت، تحلیل نفسی، تانیسی اور صنف اساس یعنی جینڈر بیسڈ مطالعات، پس کالونیل تھیوری، نسلی، ماحولیاتی اور ٹیکنو تنقید وغیرہ میں ضد، سبقت، تطبیق اور تقلیب کے پہلو نمایاں ہونے کے باوجود ادبی مطالعے کی اہمیت اور معنویت کو انہوں نے برقرار رکھنے کی سعی کی، اور ان سے ہماری ادبی اور تہذیبی فہم نے بھی بڑی جلا پائی ہے۔ ادبی مطالعات میں جن فلسفیانہ، اصولی اور استدلالی ادراکات نے نمو پائی ہے، ہم اسے تھیوری ہی کے ایک مثبت نتیجے کا نام دے سکتے ہیں۔ مغرب میں گزشتہ کم و بیش 50 برس کی اکادمیاتی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ تھیوری مختلف اسالیب زندگی اور اسالیب فکر پر حاوی بھی ہے اور ان میں دخیل بھی۔ موجودہ تہذیبی تناظرات میں انہیں انہی تھیوری کے ذریعے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کے ادبی سفر کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ترقی پسند تحریک اپنے زوال پر تھی اور جدیدیت ایک نئے ادبی رجحان کے طور پر نئی نسلوں کو متاثر کرنے کے درپے تھی۔ نارنگ اور ان کے دوسرے معاصرین لبرل اور روشن خیال تھے، ان میں اس قسم کی نظریاتی سختگیری نہیں تھی جو ترقی پسند تنقید کا شیوہ خاص بن چکی تھی۔ ان حضرات نے جدیدیت کی بنیادوں کو وضع کیا اور ترقی پسند ادب و تحریک کی مخالفت کی، کیونکہ جدیدیت فکر و فن کے جن معیاروں پر اصرار کر رہی تھی وہ ترقی پسند نظریہ فن سے بڑی حد تک متضاد تھے۔ نارنگ کا موقف ہی یہ ہے کہ ادبی تخلیق بنیادی طور پر ایک لسانی ساخت ہے، اس لیے زبان کے کردار پر غور کیے بغیر ادب کی صحیح قدر شناسی نہیں کی جا سکتی۔ نارنگ کی تنقید جن محوروں پر گردش کرتی ہے ان میں زبان اور تہذیب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسلوبیات جو ایک تجزیاتی سائنس ہے، صوتیات، عروض و آہنگ، صرفیات، نحو اور لغات جیسے زبان کے اظہاری پہلوؤں کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے،
معنیات سے خاص تعلق کے باعث الفاظ کے معنی اور معنی کی بدلتی ہوئی شکلیں بھی اس کے دائرۂ بحث میں آ جاتی ہیں۔ نارنگ نے میر تقی میر، میر انیس اور فیض احمد فیض کے کلام کی جو اسلوبیاتی تجزیے کیے ہیں، ان سے میر فہمی، انیس فہمی اور فیض فہمی کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ اب تک ان شعراء کے ڈکشن کا مطالعہ کسی نے اس نہج پر نہیں کیا تھا۔ یہ مضامین بہت تکنیکی ہونے کے باوجود لفظ و معنی کے کئی ایسے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں جن سے ہماری تنقید اکثر سرسری گزر گئی ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اسلوبیات ہی کو اپنی جستجو کا واحد حوالہ بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ معنویات یعنی سیمیوٹکس، نشانیاتی سائنس کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ مغرب میں معنویات کے بنیاد گزاروں میں سی ایس پیرس جیسے فلسفی اور ساسیر جیسے لسانیات کے ماہر کا اہم رول ہے۔ ساسیر جدید لسانیات کا باب آدم بھی کہلاتا ہے۔ ساسیر ہی نے ساختیات کی بنیاد بھی رکھی۔ ساختیات کسی فن پارے کی لسانیاتی ساخت میں جو معنی کار فرما ہیں یا ہو سکتے ہیں، انہیں بہت کم اپنا مسئلہ بناتی ہے، اور نہ ہی اس کا مسئلہ کسی تخلیق کی یکتائی کو ثابت کرنا ہے، اور نہ اس کی ترکیب میں رچی بسی ہوئی قدروں کو تلاش کرنا ہے۔ بقول نارنگ وہ یہ ضرور بتا سکتی ہے کہ پارول یعنی تحریر و تقریر میں زبان کے استعمال کے انفرادی طریقے کے اعتبار سے اس کا لسانی ڈھانچہ دوسرے سے کس حد تک مختلف ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک ساختیات کے تحت ادب کا مطالعہ نہ صرف یہ کہ تاریخ مخالف ہے بلکہ بشریت مخالف بھی ہے۔ نارنگ نے ساختیات، پس ساختیات اور رد تشکیل کے نظریہ سازوں کے مختلف تصورات لسان کی روشنی میں طریق ہائے قرت، تاثر و تجربے کی نوعیت، ادراک حقیقت کے ضمن میں ذہن انسانی کے عمل، معنی کے تفاعل، معنی کی کثرت، نیز آئیڈیالوجی کے تعلق سے جو ترجیحات قائم کی ہیں، وہ یقیناً ہماری توجہات کو برانگیخت کرتی ہیں۔ نارنگ ان ناقدین میں سر فہرست ہیں جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ اسلوبیات، معنیات، نشانیات کو اپنی بحث کا موضوع بنایا، تھیوری کی اہمیت جتلائی، اور ساسیر سے دریدہ تک جن مباحث نے مغرب میں شدید صورت اختیار کر رکھی تھی اور ہے، ان پر استدلال قائم کیا۔ انہوں نے اپنی تصنیف ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات میں نئی تھیوری کے تقریباً تمام مباحث کو سمیٹ لیا ہے۔ نارنگ کی اکثر تنقیدیں جہاں بے حد تکنیکی اور علمی ہوتی ہیں، وہیں ان کا اسلوب اسے شفاف بنانے میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں بھی ان کی بحث جا وجہ تکنیکی اور فلسفیانہ نہج اختیار کر لیتی ہے۔ کتاب کے بنیادی موقف کا یہ تقاضا بھی تھا۔ دوسرے خود نارنگ کے عمومی طرز نقد کے تناظر میں یہ کوئی انہونی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ان مانوس و نامانوس متعلقات سے اپنے بنیادی تھیسس کو زیادہ سے زیادہ وقیع، گھنا اور شاید بھاری بھرکم بھی بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جن سے انہیں اپنے ذہنی سفر میں کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی موڑ پر سابقہ پڑا ہے۔ ڈیوڈ ایسٹر تقریباً ان تمام نام نہاد سائنسی اور تکنیکی نیز فلسفیانہ رویوں سے انکاری ہیں جو بشریت کش ہیں اور جو مستقلاً انسانی سائیکی کو خوفزدہ کرنے کی طرف مائل ہیں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ایسٹر اساساً خواب پرست یا پرانے اخلاقیات کے ہمنوا ہیں، اور اس اخلاقیات کی باز خوانی یا باز رسی ان کا مقصد ہے جس کی ترجیح عقیدے کی بازیافت پر ہے۔ وہ انسان پرست ہیں، مگر یہ انسان پرستی مادہ پرستی قطعی نہیں ہے۔ یہ انسان پرستی وہ ہے جو ایک صورت میں عالم سرور کا مسلک ہے، اور جو ایک خوش آئند اور امکانات سے معمور مستقبل کا تصور مہیا کرتی ہے۔ ڈیوڈ ایسٹر نے ایک جگہ لکھا ہے، آج سوال ماضی کو حال کے حوالے سے دیکھنے کا ہی نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حال کو مستقبل کے حوالے سے اور مستقبل کو حال کے حوالے سے اپنے تجربے کا حصہ بنائیں۔ ہمیں اپنے ادب کو مستقبل میں پروجیکٹ کرنا ہے۔ ہمارا عہد بڑے بڑے دعووں کا عہد ہے، اور یہ عہد اپنے بسط میں پورا کا پورا 20ویں صدی سے عبارت ہے۔ یوں تو 20ویں صدی سے قبل ہی ڈارون کے بعد سے بلندکوش رومانی اور روحانی آدرشوں کی بےخبری شروع ہو جاتی ہے، مگر 20ویں صدی کا آغاز ایک کے بعد ایک روایت، قدر، عقیدے اور خواب
کے موت کے اعلان سے ہوتا ہے۔ ان تمام اعلانات اور دعووں کے اپنے اپنے محرکات اور مزورات ہیں۔ اس صورتحال سے پیدا ہونے والی بسیط ناآہنگیوں میں ایک ہم آہنگی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ انہیں ایک ایسی وحدت کی جستجو ہے جس میں تمام تضادات اور ان کی کثرت ایک دوسرے میں حل ہو جائے۔ حل کی یہ جستجو انہیں تہذیب کے مطالعے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سی پی اسنو کی ان دو تہذیبوں کے تصور کا ذکر کرتے ہیں جس کے تحت بشریات اور تکنیکیات نیز فنون اور سائنس کے مابین جو خلیج روز بروز گہری ہوتی جا رہی ہے، اس نے عالمی سطح پر تہذیبی بحران کی صورت پیدا کر دی ہے۔ اس ٹیکنالوجی اور سائنس کے حق میں ہیں جس کا نصب العین بشریت کی فلاح و بقا ہو، نیز جس کے فیوز و برکات سے پوری انسانیت مستفید ہو، جبکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار تمام ممالک میں یکساں نہ ہونے کی صورت میں ترقی پذیر و نیم ترقی پذیر ممالک استحصال کی نت نئی صورتوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ارضی نوآبادیات کے بعد اقتصادی نوآبادیات کے منصوبے عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں امیر و غریب، ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کے درمیان آویزش کا ایک دوسرا خطرناک دور شروع ہو چکا ہے۔ اس پر لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے گی یا ٹیکنالوجی انہیں ایک اکائی میں بدل دے گی؟ اس تیز رفتاری اور تجدید کاری کے عمل میں جو سماجی تناؤ پیدا ہو رہے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے نئی طرز فکر اور شعور کی ضرورت ہے۔ اس سر ٹیکنالوجی کی وسیع تر برکات سے مایوس نہیں ہیں۔ وہ تو محض ٹیکنالوجی کے طریقے استعمال سے خائف ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی تکنیکی ترقی ان کے لیے دولت کمانے کا ایک بہترین سرچشمہ ثابت ہوئی ہے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے مزید غربت کا سبب۔ جن نقادوں نے ہماری توجہات کو قائم رکھا ہے، ان میں قاضی افضال حسین اور ابوالکلام قاسمی کے نام خاص وزن رکھتے ہیں۔ قاسمی بھی فاروقی ہی کی طرح تعین قدر کے سلسلے میں محض مغربی شعریات ہی کو کافی اور شافی نہیں سمجھتے، اور نہ ہی محض مشرقی شعریات پہ اکتفا کر کے نئے نظام ہائے تخلیق کے تقاضوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قاسمی نے درمیان کی جو راہ نکالی ہے، اسے ہم بین الشعریات کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ صورت اکثر وہاں نمایاں ہے جہاں فنی تدابیر کے عمل نے دوسری چیزوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ قاسمی کی ترجیح اسلوبیاتی تشکیل کے ان مزورات پر ہوتی ہے جن سے شعری لسان کا تصور وابستہ ہے اور جس کے توسط سے ہم تحریر اور تحریر میں فرق کر سکتے ہیں۔ مثلا خسرو کی غزلیہ شاعری کی حرکیات، غالب شعری لہجہ، انیس پیکر تراشی کا نظام، زیب غوری یا عرفان صدیقی کی غزل کے تجزیوں میں استعارہ سازی، پیکر آفرینی، معنی آفرینی، مضمون آفرینی، قول محال، طنز، حسن تعلیل، صنعت منتقلہ، انشائیہ، بیان، خبریہ، بیان، رعایت لفظی، صنعت تضاد، خیال بندی وغیرہ وغیرہ کے حوالوں سے انہوں نے تشکیلات معنی کا سراغ لگانے کی صحیح کی ہے۔ اس طرح ایک طرف کلوز ریڈنگ کا وہ طریقہ کار ان کی متن فہمی کو ایک خاص سمت عطا کرتا ہے جس کی ترجیح تخلیق سے براہ راست ممالیت پر ہوتی ہے۔ دوسرے پس ساختیات کے اس تصور کا بھی ان کے عمل تفہیم میں ایک نمایاں درجہ ہے کہ جو کچھ ہے متن کے اندر ہے۔ اس ضمن میں قاسمی نے خود بھی لکھا ہے، الف، کوئی تنقیدی رویہ میرے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں بن پاتا جب تک کہ شعری متن کے براہ راست مطالعے نے اس کی توثیق نہ کر دی ہو۔ بے، میری بیشتر تنقیدی رائیں متن کی متنوع قرت کے بعد مناسب اور موزوں تنقیدی تصورات سے اس کی ہم آہنگی کی صورت میں بنی اور بگڑی ہیں۔ جیم، مجھے اس تنقیدی طریقہ کار سے بے اطمینانی ظاہر کرنے میں کوئی تکلف نہیں جس کا تعلق محض تنقیدی نظریات کے انطباق سے ہوتا ہے یا جس میں شعری متن سے حاصل ہونے والی توثیق سے ماورا ہو کر صرف تنقیدی پیمانوں کی کھتونی سے سروکار رکھا جاتا ہے۔ دال، میرے لیے تنقید نگار کا منصب بنیادی طور پر ایک ایسے باذوق قاری کا منصب ہے جو شاعرانہ تدبیر کاری سے باخبر ہونے کے باوجود شاعری کی بھرپور تفہیم، تحسین اور جمالیاتی قدر کے تعین کے عمل سے سب سے پہلے گزرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ شق بے اور شق جیم میں ایک پہلو ضد کا بھی ہے، تاہم یہ طے ہے کہ قاسمی نظریاتی انطباق میں بے حد محتاط واقع ہوئے ہیں۔ البتہ شق دال میں انہوں نے شاعرانہ تدبیر کاری سے باخبری
اور شاعری کے جمالیاتی قدر کے تعین کے عمل سے پہلے گزر جانے کی بات بھی کہی ہے۔ جہاں تک میری ناقص فہم سمجھ پائی ہے، جمالیاتی قدر کے تعین کے عمل میں شاعرانہ تدبیر کاری سے باخبری ہی نہیں، اسے ایک مقصد کے طور پر بروئے کار لانا بھی ضروری ہے، اور قاسمی اپنے تفاعل نقد میں ایسا ہی کرتے بھی ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو آج ان کا شمار بھی محض تاثراتی تنقید کے شہسواروں میں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قاسمی کے یہاں تضادات و تناقضات، نیم تذبذب اور تعلیق کی گنجائش کم سے کم ان معنوں میں کہ تنقیدی سفر کے 30-35 برسوں میں فکر و فہم کے سانچوں میں تبدیلی واقع ہونا ایک فطری امر ہے، اور قاسمی ہی نہیں، تقریباً ہر نقاد اپنے عمل نقد میں کسی نہ کسی خود استرداد کے مرحلے سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ قاضی افضال حسین بھی ابوالکلام قاسمی ہی کی طرح تخلیقی شہ پارے کو لسانی ساخت ہی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن قاسمی کے برخلاف قاضی افضال نے اپنے بیشتر مطالعے میں مابعد جدید تصورات پر بنائے ترجیح رکھی ہے۔ ان کا اپنا ایک اطلاقی طریقہ کار ہے جو بڑی حد تک نامانوسیت کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ جن تصورات کا وہ انطباق کرتے ہیں وہ قدرے نئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ اصطلاحات اور ان کے متبادلات بھی نئے ہیں، جن سے اخذ و فہم معنی کے نئے باب کے واہ ہونے کا امکان انہیں زیادہ نظر آتا ہے۔ جا بجا متن شناسی کے عمل میں سوسیری ساختیات اور روسی حیت پسندی سے لے کر رد تشکیل تک کے گوناگون تصورات اور طریقے ہائے فہم کو انہوں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کام میں لیا ہے۔ قاضی افضال کے طرز نقد کو واضح طور پر اس طرح مرتب کیا جا سکتا ہے: الف، ہر تخلیقی فن پارہ محض ایک لسانی ساخت ہے۔ زبان نسبتاً ایک خودکار اور آپ اپنے میں ایک نظام ہے جس پر تمام الفاظ دوسرے الفاظ کی پیش روی کرتے ہیں۔ ب، ایج گیمیز کے لفظوں میں معنی نشانیات کا عملیہ ہے، اور زبان اسٹرکچرز آف سگنیفیکیشنز کا اسمبلاج ہے۔ نمبر ج، زبان ہمارے ادراک حقیقت کی خاص فطرت کو ساختیاتی ہے۔ ڈال، زبان ہی کی طرح ادب بھی ساختیایا ہوا ہے، اسی بنا پر اس طریقہ کار کی تلاش کی زیادہ اہمیت ہے جس پر کوئی بھی ادبی متن قائم ہوا ہے۔ ساختیہ تعین کے نزدیک وہی اس کی گرامر بھی ہے۔ قاضی افضال حسین کے طرز نقد کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ انہوں نے شعر و فکشن کا جو ایک معیار اخذ کر لیا ہے یا جو اصول قائم کر لیے ہیں، وہ پورے ارتکاز اور دل جمعی کے ساتھ ان پر کاربند رہتے ہیں۔ قاضی افضال نے مابعد جدید افسانہ کے تحت مدن سینا اور صدیاں عزیز احمد، پھندنے منٹو، بجو کا سوریہ پرکاش، ایک سنجیدہ ڈیٹیکٹیو اسٹوری اسد محمد خان، سلطان مظفر کا واقعہ نویس نیر مسعود، جلتے ہوئے جنگل کی روشنی میں خالد جاوید کا بالترتیب تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے متن کاری میں لسان کے عمل اور خود ایک متن کے اندر دوسرے متون کی موجودگی یا کار فرمائی یا ان کی قلب کاری کو مدن سینا اور صدیاں جیسے امبیڈیڈ افسانے کو بنیاد بنا کر واضح کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ افسانے کے نظری یعنی تھیوریٹیکل تصورات کو عملی شکل دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مدن سینا اور صدیاں لکھ کر عزیز احمد نے اردو میں مابعد جدید افسانے کے نظری نظام کی بنیاد قائم کی۔ اس بنا پر یہ اردو کا پہلا نظری افسانہ ہے۔ مضمون کے آخر میں قاضی افضال نے یہ بھی لکھا ہے: ایسا افسانہ لکھنا جو واقعی کی ترسیل کے بجائے اس کی تشکیل کے وسائل کو نمایاں کرے، جو متن سے باہر خارجی صداقت کا محتاج نہ ہو، اور اس طرح مابعد جدید افسانے کی شعریات کا عملی مظہر ہو، افسانہ نگاری کے فن پر غیر معمولی گرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اردو میں بہت اچھے اور بہت نمایاں بے شمار افسانہ نگاروں کی سبا رفتار اور ادبی سرگرمیوں کے باوجود یہ صلاحیت بہت کم افسانہ نگاروں کے یہاں ہے، اس لیے نظری افسانے کم لکھے جا رہے ہیں۔ محولہ بالا عبارت میں قاضی صاحب نے 4 نکات پر بالخصوص تاکید کی ہے اور بتایا ہے کہ افسانے کے فن پر غیر معمولی گرفت کے بغیر نظری افسانہ لکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ الف، وہ افسانہ جو واقعے کی ترسیل کے بجائے اس کی تشکیل کے وسائل نمایاں کرے۔ ب، جو متن سے باہر خارجی صداقت کا محتاج نہ ہو۔ جیم، اور اس طرح جو مابعد جدید افسانے کی شعریات کا عملی مظہر ہو۔ دال، اردو میں نظری افسانوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے افسانہ نگاروں میں اس قسم کی صلاحیت کا فقدان ہے۔
میں بالخصوص جیم اور دال شقوں کو خاص اپنی بحث کا موضوع بنانا چاہوں گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے افسانہ نگاروں کے لیے مابعد جدید شہریات کا علم اسی طرح ضروری اور لازمی ہے جس طرح ترقی پسندوں اور ان کے بعد جدیدیت کے سالاروں نے اپنی اپنی شہریات کے تعلق سے وضاحتیں کی تھیں؟ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس قسم کی حد بندیوں میں جن افسانہ نگاروں نے آنکھیں کھولی تھیں اور تنقید کی قیادت میں اپنی سمتوں کا تعین کیا تھا، انہیں کس شمار میں لیا گیا؟ اگر ہمارے افسانہ نگار افسانے کے بجائے تھیوری اساس افسانہ لکھنے کی طرف مائل ہو گئے اور ہمارے رسائل ماہ بہ ماہ نظری افسانوں کا انبار پیش کرنے لگے، تو کیا یہ وہی صورت نہیں ہوگی جس سے ہم گزر کر آئے ہیں؟ انتظار حسین کی تقلید میں نیسٹنگ یا امبیڈنگ کے جنہوں نے تجربے کیے تھے، ان کے حشر سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ منٹو کے پھننے کو محمود حاشی نے پہلا تخلیقی افسانہ قرار دیا تھا اور اب وہ نظری افسانہ ٹھہرا۔ کیا پھننے کو موزیل، ہتک، ٹوباٹیکسنگ یا کھولدو کے مقابلے پر رکھا جا سکتا ہے؟ یا ان افسانوں سے وہ محض اس بنیاد پر بڑا افسانہ ہے کہ قاضی افضال کی تعریف پر چس بیٹھتا ہے؟ حالانکہ پھننے اور مدن سینا اور صدیہ کے بیانیہ کی تکنیک میں ایسا کوئی نقطہ نہیں جو ایک دوسرے کی تطبیق کرتا ہو۔ مدن سینا اور صدیہ میں جو زبانی کہانی کا عنصر ہے اور امپلاٹمنٹ کے طریقے میں سچ کو دھوکہ دینے والی جو فنتاسیائی صورتحال فور گراؤنڈنگ کی گنجائش مہیا کرتے ہوئے چلتی ہے، فن کے دوسرے نمائندگیوں کے مروج اور متنوع طریقوں کو ذہن سے محو کر دیتی ہے۔ سید محمد اشرف کی کہانی آخری موڑ پر کہانی اندر کہانی کی تکنیک ایک انتہائی قابل قبول صورتحال میں نمو پاتی ہے۔ کہانی یا کہانیوں یا جھوٹ موٹ کے واقعوں کے درمیان جو محذوفات یعنی ایلپسس کی صورتیں واقع ہوئی ہیں، وہ بے حد دقیق اور سبک ہیں۔ اس طرح کے محذوفات کا عمل پھننے کے ہر پیراگراف میں واقع ہے، جبکہ مدن سینا اور صدیہ میں یہ چیز بالکل آخری حصے میں واقع ہوتی ہے، یعنی ایک زبانی روایت کے طور پر ہم اسے پڑھتے ہی نہیں سنتے بھی جاتے ہیں، اور سمعی فن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سننے والے کو شریک کر کے اپنی رفتار پکڑتا ہے۔ اب اگر نظری افسانے کی اس مثال کو بنیاد بنا لیا جائے تو اصل افسانہ کون لکھے گا؟ ڈالن والا قرۃ العین، 7 منزل بھوت انور عظیم، ہماری گلی احمد علی، اسکائی اسکرپٹ جوگندر پال جیسی ایمبیڈیڈ فریم والی کہانیوں میں مدن سینا اور صدیہ جیسے افسانوی پرسنا سے تو سابقہ نہیں پڑتا، اور نہ متن میں نریٹو بدلتا ہے۔ ان میں سیاق کی حیثیت مختلف زندگیوں کو ایک واحدے میں ڈھالنے کی ہے، نیز جن میں کانٹیکسٹ ہی نے ٹیکسٹ کی شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ اب اس نشست کا وقت تمام ہوتا ہے، اجازت دیں، شکریہ۔